الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکا ونصلی ونسلم صلاۃً وسلاماً دائمین متلازمین الی یوم الدین علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارہ جامعہ انواریہ کے تحت تفسیر، احادیث، صحاح ستہ اور فقہ اور اصول فقہ کی مستند و مدلل و مشہور کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی ریکارڈنگ کا سلسلہ آج سے 36 ایپیسوڈ پہلے ہوا تھا۔ یہ 37واں ایپیسوڈ ہے، 37ویں نشست ہے۔ اس نشست میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ نماز کے اندر رکوع کیسے کیا جائے، نماز کے اندر رکوع میں ہاتھوں کو کیسے رکھا جائے، اور جب ہم اپنے سر کو رکوع سے اٹھائیں تو کیسے اٹھیں، سجدہ کیسے کریں، رکوع اور سجدے میں کون سی تسبیح پڑھیں، یہ سب باتیں انشاءاللہ تعالی آج ہم ابن ماجہ میں سنیں گے۔ تو کتاب و اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا کے باب نمبر 16 میں ہے، باب الرکوع فی الصلاۃ۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون عن حسین بن معلم عن بدیل عن ابی الجوزاء عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ ولکن بین ذلک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو نہ اپنی آنکھوں کو اٹھاتے اور نہ ہی اس کو پست کرتے، نہ اپنے سر کو اٹھاتے اور نہ ہی اسے پست کرتے، بلکہ بیچ میں رکھتے، یعنی رکوع کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک نہ بہت اٹھا ہوا ہوتا تھا اور نہ بہت ہی نیچے ہوتا تھا، بلکہ درمیان میں ہوتا تھا۔ ابھی آپ آگے حدیث میں سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے رکوع فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کے اوپر پانی ڈال دیا جاتا پیٹھ کے اوپر تو پیٹھ پر پانی جم جاتا اور پانی وہاں سے بہتا نہیں۔ حدیث نمبر 869 تھی، اب 870 ہے۔ حدثنا علی بن محمد وعمر بن عبداللہ قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن عمارۃ عن ابی معمر عن ابی مسعود۔ ہم سے حدیث بیان کی علی بن محمد نے اور عمر بن عبداللہ نے، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ اعمش سے روایت کرتے ہیں، وہ عمارہ سے، وہ ابو معمر سے، وہ ابو مسعود سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجزئ صلاۃ لا یقیم الرجل فیہا صلبہ فی الرکوع والسجود، کہ وہ نماز کافی نہیں جس میں انسان اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کرے، یعنی رکوع اور سجدے کی حالت میں اگر کسی کی پیٹھ ٹیڑھی ہو یا ایسے اٹھی ہوئی ہو، برابر نہ ہو، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ نماز اس انسان کے لیے کافی نہیں۔ اس بارے میں محدثین اور ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ کافی نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کامل نماز نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی، فرض و واجب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن سنت کی
پیروی نہیں ہو پائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے پیٹھ کو رکوع میں سیدھی رکھے اور سجدے میں بھی اس طرح جائے کہ پیٹھ سیدھی رہے۔ حدیث نمبر 871 ہے، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ملازم بن عمرو عن عبداللہ بن بدر اخبرنی عبد الرحمن ابن علی ابن شیبان عن ابی علی ابن شیبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود فلما قضى النبي الصلاة صلى الله تعالى عليه وسلم قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود۔ حضرت ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر بن ابو شیبہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ملازم بن عمرو نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن بدر سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبد الرحمن بن علی بن شیبان نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد علی بن شیبان سے، اور یہ ایک وفد میں تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وفد میں نکلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر ہم نے بیعت کی اور اسلام لایا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو نماز کے درمیان کی منظر کشی کرتے ہوئے علی بن شیبان فرماتے ہیں کہ فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو موڑ کر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے اندر اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کر رہا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری فرمائی تو آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اس شخص کی نماز نہیں، یعنی اس شخص کی نماز کامل نہیں ہوتی جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ ہمیں ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اپنی پیٹھ کو رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں ایسے رکھیں کہ نہ بہت اونچی ہو نہ بہت نیچی ہو، بلکہ برابر ہو کہ اگر اس پر گلاس پانی بھرا ہوا رکھ دیا جائے تو وہ پانی بھرا گلاس نہ گرے اور پانی اس میں سے نہ چھلکے۔ حدیث نمبر 872 ہے، حدثنا ابراہیم بن محمد ابن یوسف الفریابی حدثنا عبد اللہ ابن عثمان ابن عطا حدثنا طلحة بن زید عن راشد قال سمعت وابصة ابن معبد يقول رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع صوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر۔ راشد سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے وابصہ بن معبد سے کہتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو جب آپ رکوع فرماتے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو اپنی پیٹھ ایک دم سیدھی کر دیتے، ایسی سیدھی کہ اگر اس پر پانی بہا دیا جائے ان کی پیٹھ پر تو پانی اسی پیٹھ پر رہ جائے، وہاں سے ٹپکے نہیں اور وہاں سے نیچے نہ گرے۔ تو مسلمانوں، یہ بیان تھا کہ نماز میں رکوع کیسے کیا جائے۔ تو مرد کے لیے یہ ہے کہ اپنے رکوع میں وہ اس طرح جھکے کہ اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور وہ گھٹنے پر جب ہاتھ رکھے تو اس کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، بہت زیادہ اس طرح بند نہ ہوں، بلکہ انگلیوں کے درمیان شگاف رہے اور انگلیوں کے درمیان فاصلہ رہے، اور ان انگلیوں کو گھٹنوں پر جم کر پکڑ لے اور پھر پیٹھ کو اپنی سیدھی کر دے، آنکھوں کو یعنی سر کو نہ بہت اونچا کرے نہ بہت نیچا کرے، بلکہ درمیان میں سر کو بھی رکھے، اور نگاہ اس کی اپنے انگوٹھے، دونوں انگوٹھے، پیر کے دونوں انگوٹھوں کے درمیان رہے۔ یہ ہے مرد کے رکوع کرنے کا انداز۔ اور عورت اگر رکوع کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اتنا ہی نیچا کرے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور بہت زیادہ نہ جھکے، بس ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے اتنا ہی جھکے، اور اپنے پیٹھ کو سیدھا نہ کرے۔
دونوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ عورت زیادہ نہ جھکے، اتنا ہی جھکے کہ جتنے تک اس کا ہاتھ پیٹھ تک اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، پیٹھ کو سیدھا نہ کرے، کیونکہ اسی میں عورت کے لیے پردہ ہے اور ہر مقام پر اسلام نے عورت کے پردے کا لحاظ کیا ہے۔ اب یہ باب ہے کہ دونوں ہاتھوں کو رکوع میں گھٹنوں پر رکھنے کا۔ تو حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا محمد بن بشر حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن الزبیر بن عدی عن مصعب بن سعد قال رکعت الى جنب ابی فطبقت فضرب یدی وقال قد كنا نفعل ذلك ثم امرنا ان نرفع الى الركب۔ مصعب بن سعد سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پہلو میں، اپنے والد کے بغل میں، بازو میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فطبقت، تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیا۔ یہ اپنے تشہد کی حالت جو ہوتی ہے، جس کو قاعدہ بولتے ہیں، تو قاعدے کی حالت کو بیان کر رہے ہیں مصعب بن سعد کہ میں نے قاعدے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑ لیا، یعنی اس طرح کیا کہ گھٹنے پر ایسے ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ کی جو یہ انگلیاں تھیں وہ نیچے زمین کی طرف تھیں۔ فضرب یدی، تو میرے والد نے میرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ ہم ایسا کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر ہمیں بعد میں حکم ہوا ان نرفع الی الرکب، کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنے سے اوپر اٹھا لیں۔ گھٹنے سے اوپر اٹھانے کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم تشہد میں بیٹھیں تو ہمارے ہاتھ گھٹنوں پر نہ رہیں، بلکہ گھٹنے سے اوپر جو ران ہے اس پر ہمارے ہاتھ رہیں، گھٹنے کے پاس۔ دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 874، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن حارثہ ابن ابی الرجال عن عمرہ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرکع فیضع یدیہ علی رکبتیہ ویجافی بعضدیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع فرماتے تھے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھتے تھے، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ، اور اپنے بازوؤں سے کو الگ کر لیتے تھے، یعنی اپنے جو دونوں بازو ہوتے تھے وہ پہلو سے ملا کر نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس کو الگ کر لیتے تھے اور پہلو اور بازو کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا۔ دوسری حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا فاصلہ کرتے تھے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع میں اس طرح بدن کو سکڑ کر نہ رکھا جائے، بلکہ ہاتھ اور پہلو کے درمیان فاصلہ رہے اور ہاتھوں کو کھول کر رکھا جائے۔ اب 18واں باب ہے کہ رکوع میں جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھائے تو کیا کہیں۔ تو حدیث نمبر 875، حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثمانی ويعقوب بن حمید بن قاسب قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب وابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قال ربنا ولک الحمد۔ یہاں پر 5 حدیثیں ہیں اس باب میں۔ حدیث نمبر 875، 876، 877، 878، 879، یہ 5 حدیثیں ہیں۔ ان 5 حدیثوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے۔ تو پہلی حدیث میں یہ ہے کہ جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تھے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے تو پھر کہتے تھے ربنا ولک الحمد۔ دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم یعنی مقتدیو تم کہو ربنا ولک الحمد۔ تیسری حدیث حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا
کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا ولک الحمد۔ اور چوتھی حدیث ہے حضرت ابن ابی اوفا سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تھے تو فرماتے سمع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من کل شیء بعد۔ یہ 4 حدیثیں، ان چاروں حدیثوں میں ایک میں تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ربنا ولک الحمد، دوسری حدیث میں ہے اللہم ربنا ولک الحمد، تیسری حدیث میں ہے اللہم ربنا ولک الحمد، اور ایک حدیث ہے جس میں اللہم نہیں ہے، صرف ربنا ولک الحمد۔ اور چوتھی حدیث جو ہے اس میں ہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من کل شیء بعد۔ اب حدیثیں کئی طرح کی ہو گئیں، تب ان میں سے کیا پڑھا جائے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان میں سے جو بھی پڑھیں گے پڑھنا جائز ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے ربنا لک الحمد تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے 3 الفاظ ادا کیے، ایک ربنا، ایک لکا اور ایک الحمد، یہ 3۔ اور اگر کوئی پڑھتا ہے ربنا ولک الحمد تو اس نے 4 الفاظ ادا کیے۔ اور اگر کوئی پڑھتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد تو اس نے 5 الفاظ ادا کیے۔ اسی طرح ہر لفظ پر آپ کو 10 نیکی ملے گی، تو آپ جتنا پڑھنا چاہیں اتنی نیکیوں میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ یہ بھی ان میں سے جو بھی پڑھیں گے سنت کی مطابعت ہے، سنت کی پیروی ہے، ان میں سے کسی میں بھی ممانعت نہیں، جتنا بڑا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ تو مفتی صاحب یہ فرض نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل میں بھی، سنت میں بھی، واجب میں بھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور یہ جو باب چل رہا ہے یہ ہے تعدیل ارکان کا باب۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر رکن کو ایک ایک کر کے ادا کرنا، یعنی ایک رکن کی ادائیگی سے پہلے دوسرا رکن نہ کرنا۔ جیسے رکوع کرنا ایک رکن ہے، سجدہ، پھر رکوع سے اٹھنا ایک رکن ہے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانا ایک رکن ہے، پھر وہ دونوں سجدے 2 الگ الگ رکن ہیں۔ تو ہر رکن کو آرام سے شائستگی کے ساتھ ادا کرنا، ایسا نہ کرنا کہ ہڑبڑی میں ابھی ایک سجدہ ہوا نہیں کہ دوسرا کر لینا، ابھی رکوع سے صحیح سے کھڑے نہیں ہوئے کہ سجدے کے لیے چلے جانا، یہ جو ہے تعدیل ارکان نہ کرنا ہوگا۔ اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اس نماز کا دہرانا واجب ہے، کیونکہ ہر رکن کو الگ الگ کر کے ادا کرنا یہ واجب ہے۔ تو اب اس باب کی 5ویں حدیث ہے حدثنا اسماعیل بن موسیٰ السدی حدثنا شریک عن ابی عمر قال سمعت ابا جحیفہ یقول ذکرت الجدود عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو فی الصلاة فقال رجل جد فلان فی الخیل وقال آخر جد فلان فی الابل وقال آخر جد فلان فی الغنم وقال آخر جد فلان فی الرقیق فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاته ورفع رأسه من آخر الرکعہ قال اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من کل شیء بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد وطول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صوته بالجد لیعلموا انہ لیس کما یقولون۔ اس حدیث میں حضرت ابو عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے ابو جحیفہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مالداروں کا ذکر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مالدار لوگوں کا، ثروت والوں کا، امیروں کا ذکر ہوا، مالدار لوگوں کا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ذکر ہوا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی گھوڑے کے معاملے میں امیر ہے، مالدار ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی اونٹ کے معاملے میں امیر ہے، مالدار ہے۔ اور ایک نے کہا کہ فلاں آدمی
بھیڑ اور بکریوں کے معاملے میں مالدار ہے، اور کسی نے کہا کہ فلاں آدمی غلاموں کے معاملے میں مالدار ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فلاں آدمی کے پاس گھوڑے بہت ہیں، فلاں کے پاس اونٹ بہت ہیں، فلاں کے پاس بھیڑ بکریاں بہت ہیں، فلاں کے پاس غلام بہت ہیں، یہ بہت مالدار لوگ ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری فرمائی اور آخری رکعت سے اپنے سر مبارک کو اٹھایا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری رکعت بھی آپ نے پوری فرما لی اور سلام پھیر آخری رکعت کے رکوع سے آپ نے اپنا سر اٹھایا، جب چاہے وہ 2 رکعت کی نماز ہو یا 4 رکعت کی، آخری رکعت سے جب آپ نے آخری رکوع سے جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ فرمایا، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات، کہ اے ہمارے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے لیے ہی تعریف ہے۔ کیسی تعریف؟ ایسی تعریف جو آسمانوں کو بھر دے، جو زمین کو بھر دے، اور بھر دے ان تمام چیزوں کو جو تو چاہے ان کے بعد ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اور جو تو جانتا ہے وہاں بھی یہ تعریف تیری بھر جائے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو نہیں سکتی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا حق ہے، کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح تعریف کی۔ پھر آگے فرمایا، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے میرے رب، اے میرے اللہ، کوئی روکنے والا نہیں اسے جسے تو عطا فرمائے۔ اگر تو کسی کو عطا فرماتا ہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ ولا معطی لما منعت، اور جسے تو نہ دینا چاہے کوئی نہیں دے سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور مالداروں کو نفع نہ دے گا تم سے، یعنی تمہارے پاس سے، جد یعنی اللہ تبارک و تعالی جو سب سے بڑا مالدار ہے، سب چیزوں کا جو مالک ہے، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مالدار ہے اور تو اسے عذاب دینا چاہے تو اس کا مال اس کو تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اگر تو کسی مالدار کا امتحان لینا چاہے تو اس کا مال اسے تیرے امتحان سے نہیں بچا سکتا۔ ہر اس طرح سے جس طرح تو اس مالدار کی آزمائش کرنا چاہے وہ مال اس مالدار کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری جملہ فرمایا کہ مالدار کو تیرے عذاب سے اس کا مال نفع نہیں دے سکتا، نہیں بچا سکتا، تو اس بات کو آپ نے زور سے، بلند آواز سے اور کھینچ کر آپ نے کہا تاکہ لوگ جان جائیں کہ جیسا وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ یعنی ان کے پاس مال و دولت ہو، ثروت ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتے۔ یہ بات ہوئی کہ رکوع کے اندر ہم کیا پڑھیں۔ تب رکوع کے اندر امام جب اپنا سر اٹھائے تو وہ کہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی جو ہیں وہ کہیں ربنا لک الحمد، یا کہیں ربنا ولک الحمد، یا کہیں اللہم ربنا ولک الحمد، یا پھر کہیں اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من کل شیء بعد، یا پھر اس کے آگے یہ ملائے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ان میں سے کچھ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ نیکیاں ہمیں ملیں گی، ہر لفظ پر 10 نیکیاں۔ 19واں باب ہے اس باب کا، باب السجود، سجدے کا بیان، یعنی سجدہ کیسے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے فرمایا کرتے تھے اس کا بیان۔ تو حدیث نمبر 880 ہے، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا سفیان بن عیینہ عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن الاسم عن عمہ یزید بن الاسم عن میمونہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا سجد جافا یدیہ فلو ان بہمۃ ارادت ان تمر بین یدیہ لمرت۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرمایا کرتے تھے جافا یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دور فرما لیا کرتے تھے۔ دور فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بازوؤں
کو پہلوؤں سے دور فرما لیا کرتے تھے، اور ایسے پہلوؤں کو چمٹا کر، پہلوؤں اور ہاتھوں کو چمٹا کر نہیں رکھتے تھے، بلکہ بازو چپکا کر نہیں رکھتے تھے، بلکہ بازو کو پہلو سے دور فرما کر سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان جب سجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو نہ بہت زیادہ کشادہ کرے، کھولے، اور نہ ہی بالکل بند رکھے، بلکہ نارمل حالت میں جس طرح ایک ہاتھ رہے اس طرح چھوڑے، اور دونوں کانوں کے درمیان یہ دونوں انگوٹھے رہیں۔ ایسا رہے کہ اگر کانوں سے پانی ٹپکایا جائے تو انگوٹھے اور اس انگلی کے بیچ وہ پانی گرے، اگر ایک قطرہ ٹپکایا جائے تو اس کے بیچ گرے، اس طرح سجدہ کریں۔ تو حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دور فرما لیا کرتے تھے، اور ایسا دور فرماتے تھے فلو ان بہمتن ارادت ان تمر بین یدی، کہ اگر کوئی بھیڑ کا بچہ، کوئی بکری کا بچہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا، اتنا آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 881 ہے، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن داؤد ابن قیس عن عبداللہ بن عبید اللہ بن اقرم الخزاعی عن ابیہ قال كنت مع ابی بالقاع من نمرہ فمر بنا ركب فاناخوا بناحیۃ الطریق فقال لی ابی کن فی بہمک حتى آتي هؤلاء القوم فأسائلهم قال فخرج وجئت يعني دنوت فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فحضرت الصلاة فصليت معهم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله تعالى وسلم كلما سجد۔ حدیث نمبر 881 میں ہے، حضرت ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر بن ابو شیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ داؤد بن قیس سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عبید اللہ بن اقرم خزاعی سے روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ اپنے والد عبید اللہ بن اقرم خزاعی سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نمیرہ کے چٹیل میدان میں تھا۔ نمیرہ یہ عرفات جو میدان ہے، میدان عرفات کے پاس ایک جگہ کا نام ہے نمیرہ، وہاں پر ایک میدان میں میں تھا، ہمارے پاس سے ایک قافلہ گزرا، فاناخوا بناحیۃ الطریق، تو انہوں نے اپنے اونٹوں کو راستے کے کنارے بٹھا دیا، تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے بھیڑوں کے پاس رہو، میں ان لوگوں سے بات چیت کر کے آتا ہوں۔ تو وہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد چلے گئے اور میں بھیڑوں کے پاس آ گیا، تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر نظر پڑی، فحضرت الصلاۃ، تو میں نماز کے لیے حاضر ہوا، فصلیت معہم، تو میں نے صحابہ کرام کے ساتھ نماز ادا کی، فکنت انظر، تو جب میں نے نماز پڑھی تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی کو دیکھتا جب بھی آپ سجدہ فرماتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اتنا کھول لیا کرتے تھے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نمودار ہو جایا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کہ ہاتھوں کو سجدے میں اس طرح رکھیں کہ وہ بازو اپنے پہلوؤں سے چپکے ہوئے نہ ہوں بلکہ کشادہ ہوں اور کھلے ہوئے ہوں۔ حضرت ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن عبداللہ، یعنی اوپر جو نام آیا عبید اللہ بن عبداللہ، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محدثین نے کہا ہے کہ ان کا نام ہے عبید اللہ بن عبداللہ، اور ابو بکر بن ابو شیبہ نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام ہے عبداللہ بن عبید اللہ، یعنی والد کا نام عبداللہ تھا کہ بیٹے کا، والد کا نام عبید اللہ تھا کہ بیٹے کا، اس میں محدثین کا اختلاف ہو گیا۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی وصفوان بن عیسیٰ وابو داود قالوا حدثنا داود بن قیس عن عبید اللہ بن عبداللہ بن اقرم عن ابی عن النبی نحوہ۔ اس حدیث میں بھی ویسا ہی ہے، دوسری سند کے ساتھ ہے، وہی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 882 ہے، حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا یزید بن ہارون انبأنا شریک
عن عاصم بن قلیب عن ابی عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه۔ اس حدیث میں حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب آپ سجدہ فرماتے تو اپنے دونوں گھٹنوں کو ہاتھ رکھنے سے پہلے رکھتے، یعنی پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو رکھتے، اور جب آپ سجدے سے اٹھتے کھڑے ہوتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور اس کے بعد گھٹنے کو اٹھاتے۔ حدثنا بشر بن معاذ الزریر حدثنا ابو عوانہ وحماد بن زید عن عمرو بن دینار عن طاؤس عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اسجد علی 7 اعظم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ابن عباس روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم نے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ اب یہ 7 ہڈیاں کیا ہیں؟ اس کے بعد بھی ایک روایت آئے گی جس میں 7 ہڈیوں کا ذکر ہے، پھر ایک اور روایت آئے گی جس میں 7 ہڈیوں کا ذکر ہے۔ اس باب السجود میں یہی کہنا ہے کہ سجدہ کیسے کیا جائے۔ تو پہلے سجدے کی تعریف بتائیں۔ وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ ہے سجدہ، یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ اور عربی ڈکشنری میں، عربی لغت میں، عربی زبان میں جب ہم سجدہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے تو سجدہ کیسے کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا جائے، اور وہ 7 ہڈیاں ہیں پاؤں کی کم سے کم 1 انگلی، تو دونوں پاؤں ملا کر 2 انگلیاں، تو 2 ہڈی، پھر اس کے بعد 2 گھٹنے 4، 2 ہاتھ، یہ جو 2 ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں یہ 6، اور اس کے بعد پیشانی اور ناک، ان دونوں کو ملا کر 1 ہڈی شمار کیا گیا ہے۔ یہ کل 7، یہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص صرف پیشانی پر سجدہ کرے اور ناک نہ لگائے، یا ناک پر سجدہ کرے پیشانی نہ لگائے، سنت کے خلاف ہوگا، لیکن اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک بھی لگے، کیونکہ دونوں ہڈیوں کو جب 1 شمار کر لیا گیا تو وہ 1 ہو گئیں، اور جب 1 ہے تو وہ پورے 1 کا لگنا ضروری ہے۔ اور سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کی کم سے کم 1 انگلی کا زمین پر لگا ہوا ہونا یہ فرض ہے اس حدیث کے روح سے، اور 3 انگلیوں کا لگنا یہ واجب ہے۔ اگر 3 انگلی کسی کی زمین پر نہیں لگتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی عادت بنائے اور 3 انگلیاں زمین پر لگانے کی کوشش کرے، اور 5 انگلیوں کا لگانا، یعنی پوری انگلیوں کا لگانا، یہ سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حدیث نمبر 884 ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی 7 ولا اکف شعرا ولا ثوبا۔ اس حدیث میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہی وہ 7 ہڈیاں ہیں جن کی ابھی میں نے جن کو شمار کرایا۔ اور دوسری بات یہ ہے ولا اکف شعرا ولا ثوبا، اور میں بالوں کو بھی نہ موڑوں اور نہ ہی کپڑے کو۔ دیکھیے، بالوں کو موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد کے لیے بال بڑا کرنا اپنے کاندھوں تک یہ تو جائز ہے، یعنی اتنا ہم بڑا کر سکتے ہیں اپنے بالوں کو، زلف نکال سکتے ہیں کہ وہ ہمارے شانوں تک تو آئیں لیکن شانوں پر رکھے نہ جائیں، اتنا بڑا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو حکم ہے ولا اکف شعرا، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے ہے کہ میں اپنے بالوں کو نہ موڑوں۔ اب اگر کوئی شخص بہت بڑے بڑے بال رکھتا ہے اور اپنے بالوں کی چوٹی بنا لیتا ہے، یا پھر اپنے بالوں کو موڑ کر ایسا جو عورتیں بناتی ہیں گول سا وہ کر لیتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز واجب الاعادہ ہوگی، پھر سے پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے کپڑوں کو موڑتا ہے تو کپڑے بھی موڑ کر نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی
نماز کے حالت میں اپنے کپڑوں کو موڑ کر رکھتا ہے تو اس کی نماز بھی واجب الاعادہ ہوگی، اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ جیسا کہ آج کل عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی پینٹ بڑی رکھتے ہیں اور وہ پینٹ ان کے ٹخنوں سے نیچے جاتی ہے، اور پھر جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو 3-4 بار اس کو اچھے سے موڑ لیتے ہیں اور اپنے ٹخنے سے اوپر کر لیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے پینٹ یا پاجامے پہنے ہی نہیں جو آپ کے ٹخنے سے نیچے جائیں، اور اگر آپ کے پاس چھوٹا ہے ہی نہیں وہی بڑا ہے اور ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے تو اس صورت میں آپ اس کو چھوڑ دیں اور موڑیں نہیں، کیونکہ موڑیں گے تو اس حدیث کے روح سے آپ کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ مفتی صاحب اس میں مختلف علماء کرام کا جو ہے اس بات میں اختلاف ہے، کئی علماء کرام کا اس میں۔ ایک تو ہمارے نظامیہ جامع نظامیہ کے جو علماء کرام ہیں اور جو بریلی شریف کے جو علماء کرام ہیں اس میں اختلاف ہے کہ ہمارے پاس کے علماء یہ بولتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکا ہوا ہو یا ٹخنے کے نیچے اگر کسی کا کپڑا جاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا وہ حصہ دوزخ میں جلے گا۔ تو اس کی صحیح حدیث۔ تو کم سے کم نماز کی حالت میں تو موڑ لینا بہتر ہے، بلکہ موڑنا چاہیے۔ یہ نظامیہ کے علماء جو ہے وہ حدیث نظامیہ ہمارے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر دوزخ کی وعید کا ذکر کیا جا رہا ہے، آگ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جلانے کی بات کی جا رہی ہے، تنبیہ ہے، مذمت ہے۔ تو اس لیے عام حالت میں بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی کا پینٹ ہو یا پائجامہ ہو یا لنگی ہو، خاص شلوار ہو یعنی پاجامہ وغیرہ ہو، تو وہ لوگوں کا ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ مرد حضرات کے لیے، عورتوں کا تو ٹخنے کے نیچے رہنا فرض ہے، مرد کے لیے ہے، مرد کا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ عام حالت میں بھی ایسا پینٹ یا پائجامہ، لنگی، جینس وغیرہ، ٹریک وغیرہ نہیں پہننا چاہیے۔ پہنتا ہے تو اس کا یہ پہننا غلط ہے، لیکن پھر بھی پہن رہا ہے، اللہ معاف کرے، توبہ کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، خیر۔ لیکن نماز کی حالت میں تو کم سے کم موڑ لینا چاہیے، کیونکہ ٹخنے کے نیچے کوئی کپڑا اگر لٹکا ہوا ہوتا تو اس کے بارے میں وعید آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جی میں آپ کو اس کا جواب دوں، وہ حدیث یہ ہے من جر ثوبہ خیلا فہو فی النار، یعنی جس نے اپنے کپڑے کو خیلا تکبر کی نیت سے، گھمنڈ اور غرور کی نیت سے گھسیٹنا، وہ چاہے ٹخنے کے نیچے رہے یا پہلے کی جو عورتیں پہنا کرتی تھی، بہت زیادہ زمین میں لیٹتا ہوا جاتا تھا، رانی مہارانیاں پہنا کرتی تھیں، اس طرح پہنے، وہ گھسیٹنے میں آئے گا، فہو فی النار، تو اس کا وہ حصہ جہنم میں ہے، یعنی ایسا کرنا حرام ہے۔ لیکن اسی حدیث میں یہ بھی ہے، خیلا کا لفظ آیا ہے، یعنی جو شخص تکبر کی نیت سے ایسا کرتا ہے اس کے لیے یہ وعید ہے۔ اگر کوئی شخص تکبر کی نیت سے نہیں کرتا ہے، مثلا کسی نے اس کو کوئی گفٹ کیا یا اس نے خریدا، وہ بڑا ہی نکلا، یا پہلی بات تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، خریدنا نہیں چاہیے، پہننا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ہے اس کے پاس اور اگر وہ اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے پہن رہا ہے تو تکبر کی نیت ہے، اگر اس کی گھمنڈ کی نیت ہے، تو ایسی صورت میں اس کا یہ پہننا چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ حالت میں ہو، حرام ہے۔ لیکن اگر تکبر کی نیت نہیں ہے تو اس کی دلیل بھی اسی حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا ازار ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تھا میں کوشش کرتا ہوں کہ اوپر رہے لیکن وہ نیچے چلا جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تھا انت لست منہم، تم ان میں سے نہیں ہو۔ وہاں پر تو نبی کریم اگر مطلقاً حرام ہوتا اور ہر ایک کے لیے حرام ہوتا تو وہاں پر آپ یہ فرماتے کہ نہیں تمہیں کرنا ہی ہوگا اوپر، بلکہ آپ نے ان کے یہ فرمایا ان سے کہ تم ان میں سے نہیں ہو۔ ان میں سے کا مطلب خیلا میں سے نہیں ہو، یعنی متکبرین میں سے نہیں ہو، تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو، جو تکبر کی نیت سے نیچے پہنتے ہیں، تم ان میں سے نہیں ہو۔ تو اب علماء یہ کہتے ہیں کہ تکبر کی نیت سے اگر کوئی ویسا پہنتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کوئی
تکبر کی نیت سے نہیں پہنتا ہے لیکن ہمیشہ پہنتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ اور دوسری یہ حدیث جو یہاں پر آئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کپڑے موڑ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، تب ان دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ کپڑے کو ہم کسی حالت میں موڑ کر نہیں پڑھ سکتے، اور وہ جو صورت ہے کہ وہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تکبر کی نیت سے نہیں پہن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پہن سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا پہناوا چینج کرے، لیکن کسی صورت میں موڑنا جائز نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ قال ابن طاووس فکان ابی یقول الیدین والرکبتین والقدمین وکان یعد الجبہۃ والانف واحدا۔ ابن طاووس فرماتے ہیں کہ میرے والد ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم، یہ دو دو مل کر کے 6 ہوئے۔ وکان یعد الجبہۃ والانف، اور وہ پیشانی اور ناک کو 1 شمار کرتے تھے، تو 3 دونا 6 اور 1 7، یہ 7 ہڈیاں ہیں جو ابن طاووس فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا۔ حدیث نمبر 885 میں ہے حدثنا یعقوب بن حمید ابن قاسب حدثنا عبد العزیز ابن ابی حازم عن یزید ابن الحاد عن محمد ابن ابراہیم التیمی عن جابر ابن سعد عن العباس ابن عبد المطلب انه سمع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اذا سجد العبد سجد معه 7 آراب وجهه وکفاه ورکبتاه وقدماه۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جب بندہ سجدہ کرے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء بھی سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے 7 عضو اور 7 حصے، 7 پارٹس بھی سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ہیں اس کا چہرہ، اس کی دونوں ہتھیلیاں، اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم۔ حدیث نمبر 886 میں ہے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع حدثنا عباد بن راشد عن الحسن حدثنا احمر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان كنا لنأوی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یجافی بیدیہ عن جنبیہ اذا سجد۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن ابو شیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عباد بن راشد نے، وہ روایت کرتے ہیں حسن سے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی احمر نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں پہلوؤں سے جو جدا کرتے تھے تو ہمیں اس مشقت پر ان کی اس مشقت پر رحم آتا تھا جب بھی وہ سجدہ کرتے، یعنی جب بھی آپ سجدہ کرتے تھے تو بہت ہی شدت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے الگ کر کے سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو اس پورے باب سے ہمیں یہ خلاصہ ملا کہ سجدہ 7 اعضاء پر کریں، دونوں قدم، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں اور ناک اور پیشانی۔ دوسرا یہ ملا کہ جب ہم سجدہ کریں تو اپنے ہاتھ کے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھیں اور اسے زمین پر بچھائیں نہیں، جیسا کہ ابھی بعد میں بھی آئے گا۔ اور تیسرا یہ کہ نماز کے اندر نہ ہم کپڑے کو موڑ کر نماز پڑھیں اور نہ ہی اتنے بڑے بال رکھیں کہ بالوں کو موڑنا پڑے، جیسے کوئی زلف رکھتے ہیں تو وہ زلف کی اگر چوٹی بنا لیں اور اس کو موڑ لیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، نماز واجب الاعادہ ہوگی، پھر سے پڑھنا ہوگی۔ باب نمبر 20، باب التسبیح فی الرکوع والسجود، رکوع اور سجدے میں تسبیح کا بیان، یعنی رکوع اور سجدے میں کون سی تسبیح پڑھیں اس کا بیان۔ حدیث نمبر 887، حدثنا عمرو بن رافع البجلی حدثنا عبداللہ بن المبارک عن موسیٰ بن ایوب الغافقی قال سمعت عمی ایاس بن عامر یقول سمعت عقبۃ بن عامر الجہنی یقول لما نزلت فسبح باسم ربک العظیم قال لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجعلوها فی رکوعکم فلما نزلت سبح اسم ربک الاعلی قال لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجعلوها فی سجودکم۔
حضرت ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عمرو بن رافع بجلی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مبارک نے، وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ بن ایوب غافقی سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے چچا ایاس بن عامر سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن عامر جوہنی سے کہتے ہوئے سنا، یہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی، یعنی اس کا ترجمہ ہے تو آپ اپنے عظیم رب کے نام سے تسبیح پڑھیے، اپنے رب کے عظیم رب کے نام پر تسبیح پڑھیے، یعنی اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ تو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اپنے رکوع میں شامل کر لو، ٹھیک، یعنی رکوع میں شامل کر لو۔ تو ہم پڑھنے لگے سبحان ربی العظیم، پھر جب نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی اپنے اعلیٰ رب کے نام سے تسبیح پڑھیے، تو ہمیں رسول اللہ نے فرمایا اس کو اپنے سجدوں میں شامل کر لو۔ تو ہم پڑھنے لگے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ تو اس حدیث سے یہ سبق ملا کہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھیں اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کریں۔ اب کتنی مرتبہ کریں اس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رکع سبحان ربی العظیم 3 مرات واذا سجد قال سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرات۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جب آپ رکوع فرماتے تو کہتے، کیا کہتے؟ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہتے، اور جب سجدہ فرماتے تو آپ کہتے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی 3 مرتبہ۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ کم سے کم انسان اپنے رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ادنیٰ مقدار ہے، اور درمیانی مقدار ہے کہ 5 مرتبہ کہے یا 7 مرتبہ کہے، لیکن امام کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کم سے کم 5 مرتبہ کہے تاکہ اس کے بعد جو مقتدی سجدے میں جائیں وہ کم سے کم 3 بار تو ضرور پڑھ سکیں، اس لیے کہ اگر امام 3 مرتبہ پڑھ کر اٹھیں گے تو امام کے بعد مقتدی جاتے ہیں تو انہیں 3 مرتبہ پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا اگر وہ امام کی ہی طرح پڑھیں۔ حدیث نمبر 889 889 حدثنا محمد بن الصباح حدثنا جریر عن منصور عن ابی الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن۔ حضرت عائشہ سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، یتأول القرآن، قرآن کی اتباع کرتے ہوئے، یعنی قرآن کریم میں کہیں یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد بیان کرو، کہیں یہ ہے کہ اس سے استغفار کرو، تو ان باتوں کو لے کر رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے۔ حدثنا ابو بکر ابن الخلاد الباہلی حدثنا وکیع عن ابن ابی ذئب عن اسحاق ابن یزید الحزلی عن ابن عبداللہ ابن عتبہ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا رکع احدکم فلیقل فی رکوعہ سبحان ربی العظیم 3 فاذا فعل ذلك فقد تم رکوعہ واذا سجد احدکم فلیقل فی سجودہ سبحان ربی الاعلی 3 فاذا فعل ذلك فقد تم سجودہ وذلك ادناہ۔ حدیث نمبر 890، اس سے پہلے 889 میں ہم نے سنا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ ہے رسول اللہ کا عمل۔ دوسری حدیث حضرت ابن مسعود سے اسی کتاب میں آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے رسول اللہ کا قول، ان کا فرمان۔ کیا فرمایا؟ کہ جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہے، اور جب اس نے ایسا کر لیا تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا، اور جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہے، اور جب اس نے ایسا کر لیا تو اس کا سجدہ مکمل ہو گیا، اور یہ ادنا درجہ ہے،
یہ ادنا مقدار ہے، یعنی کم سے کم 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ رسول اللہ کا فعل اور رسول اللہ کا قول یہ دونوں ایک ہی چیز میں سامنے آئے تو محدثین آپ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے فعل رسول اللہ کے ایسے ہیں، ان کا عمل ایسا ہے جو ان کے ساتھ خاص ہے، جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو مفسرین محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا جائے اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے، اور اس کی ادنا مقدار 3 مرتبہ ہے اور اوسط مقدار 5 مرتبہ ہے اور کامل مقدار ہے 7 مرتبہ۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اپنے رکوع اور سجود میں کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں اور امام کم سے کم 5 مرتبہ پڑھیں۔ باب نمبر 21، باب الاعتدال فی السجود، نماز میں سجدوں میں اعتدال کا بیان۔ اعتدال وہی جس کو میں نے کہا تھا تعدیل ارکان، یعنی ٹھہر ٹھہر کر سجدے کرنا، ایک سجدے کے بعد فٹاک سے دوسرا سجدہ نہ کرنا، بلکہ دونوں سجدوں کے درمیان آرام سے پہلے بیٹھ جائے پھر دوسرا سجدہ کرے۔ ایسا نہیں کہ ابھی ہم صحیح سے بیٹھے نہیں اور دوسرا سجدہ ہو گیا، بلکہ اس طرح بیٹھیں کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں پھر اگلا سجدہ کیا جائے، اس بات کا بیان ہے۔ تو حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلیعتدل ولا یفترش ذراعیہ افتراش الکلب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اعتدال کرے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان آرام سے بیٹھ لے پھر اگلا سجدہ کرے۔ اور دوسرا حکم جو رسول نے دیا وہ یہ ہے وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ افتراش القلب، تو سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو ہم کیسے رکھیں، اپنے اس کو بولتے ہیں ذراع، بازو، ان بازوؤں کو ہم کیسے رکھیں، زمین پر رکھیں یا اٹھا کر رکھیں، اس کے بارے میں رسول نے فرمایا وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ افتراش القلب، اور اپنے بازوؤں کو بچھا نہ دو جیسا کہ کتے بچھا دیتے ہیں۔ یعنی کتے جب بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ دونوں ہاتھوں کو ایسے آگے رکھ دیتے ہیں، تو آپ ایسے سجدہ نہ کریں، بلکہ سجدہ جب کریں تو یہ دونوں ہاتھ آپ کے زمین سے اٹھے ہوئے ہوں، صرف یہ زمین پر یہ دونوں ہتھیلیاں آپ کی ہوں اور باقی پورے ہاتھ کا کوئی بھی حصہ زمین سے لگا ہوا نہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو نہ بچھا دو۔ حدیث نمبر 892 میں ہے حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا عبد الاعلی حدثنا سعید عن قتادہ عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود ولا يسجد احدکم وهو باسط ذراعیہ کالکلب۔ اس حدیث کا مفہوم بھی وہی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے میں اعتدال کرو، سجدہ کرنے میں اعتدال کرو، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان صحیح سے بیٹھو، اور لا یسجد احدکم، تم میں سے کوئی سجدہ نہ کرے اس حال میں کہ وہ اپنے بازوؤں کو بچھائے ہوئے ہو جیسے کہ کتے بچھاتے ہیں، یعنی بازوؤں کو زمین سے اٹھا کر رکھو، اس کو بچھا کر نہ رکھو۔ باب نمبر 22، باب الجلوس بین السجدتین۔ 22ویں باب میں ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا بیان، دونوں سجدوں کے درمیان کیسے بیٹھیں اس بات کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 893، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون عن حسین بن المعلم عن بدیل عن ابی الجوزاء عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رفع راسه من الرکوع لم يسجد حتى يستوي قائما فاذا سجد فرفع راسه لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يفترش رجله اليسرى۔ ابو بکر بن ابو شیبہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یزید بن ہارون نے، وہ روایت کرتے ہیں حسین معلم سے، وہ بدیل سے، وہ ابو الجوزا سے، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے
تو سجدہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ آپ سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے. یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد ایسا نہیں کہ ابھی صحیح سے اٹھے نہیں کہ سجدے میں چلے گئے، جو عام طور پر لوگوں سے دیکھنے میں آتا ہے، ویسا نہیں، بلکہ پہلے آپ رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جاتے، پھر آپ رکوع میں جاتے. سیدھا کھڑے ہونے کے بعد رکوع میں جاتے. فَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، پھر جب آپ سجدہ مکمل فرما لیتے تو اپنے سر مبارک کو اٹھاتے، پھر دوسرا سجدہ نہیں کرتے یہاں تک کہ سیدھا بیٹھ جاتے. اب سیدھا بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بیٹھیں کہ آپ کو لگے کہ آپ کی تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہوں پر واپس پہنچ گئیں. وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بائیں پیر کو بچھایا کرتے تھے. اب دیکھیے بایاں پیر بچھایا، اس میں یہ نہیں ہے کہ دایاں دونوں پیروں کو بچھا دیا کرتے تھے، بلکہ یہ ہے کہ بائیں پیر کو بچھاتے تھے. اور بایاں پیر یعنی الٹا پیر جس کو بولتے ہیں لیفٹ لیگ، اس کو بچھا دیا کرتے تھے. تو دایاں پاؤں کھڑا رہا اور اسی بائیں بچھے رائٹ لیگ جو ہے وہ کھڑا رہا اور لیفٹ لیگ جو ہے وہ بچھ گیا، اسی پر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے. اس کا تذکرہ آئے گا اگلی حدیثوں میں. حدیث نمبر 894 میں ہے حدثنا علی بن محمد حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تقعی بین السجدتین. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا کہ لا تقعی بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان اقعاء نہ کرو. اقعاء کرنے کا مطلب ہوتا ہے کتے کی طرح بیٹھنا. کتے کی طرح نہ بیٹھو. کتے دو طرح سے بیٹھتے ہیں. ایک طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کتوں کے بیٹھنے کا کہ وہ اپنے دونوں بازوؤں کو ایسے پھیلا دیتے ہیں آگے کے دونوں پیر کو اور ایسے بیٹھے رہتے ہیں زمین کی طرف سر کر کے وہ. اور دوسرا طریقہ ان کے بیٹھنے کا یہ ہوتا ہے کہ پچھلا پاؤں جو ہوتا ہے اسے وہ کھڑا کر لیتے ہیں اور اگلے پاؤں کو گرا دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کتے بیٹھا کرتے ہیں ویسے تم نہ بیٹھنا دونوں سجدوں کے درمیان. آج بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک سجدے سے جب اٹھتے ہیں تو اپنے دونوں پیروں کو کھڑا رکھتے ہیں، اور اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھو تو دونوں پیروں کو کھڑا نہ رکھو جیسے کہ کتے رکھتے ہیں، بلکہ ایک پیر کو گراؤ دوسرا پیر کھڑا رکھو. یہی سنت نبی ہے اور یہی حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کتے کی طرح بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے دونوں پیر کو بھی گرا دیا اور سرین کے بل بیٹھ گئے، ویسے بھی نہیں بیٹھ سکتے. سرین جس کو چوتڑ بولتے ہیں، پچھلا مقام ہے، اس پر بھی نہیں بیٹھنا، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں پیروں کو کھڑا کر کے اس کے اوپر سرین رکھ دینا، ویسا بھی نہ بیٹھنا ہے. اور تیسرا یہ کہ دونوں پیروں کو کھڑا کیا اور ہاتھ ابھی زمین پر ہی ہے، ویسا بھی بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں اقعاء، اس سے آپ نے منع فرمایا. تو حدیث نمبر 895 حدثنا محمد بن ثواب حدثنا ابو نعیم النخعی عن ابی مالک عن عاصم بن کلیب عن ابی موسیٰ و ابی اسحاق عن الحارث عن علی قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا علی لا تقعی اقعاء الکلب. حدیث نمبر 895 بھی حضرت علی سے ہی مروی ہے. وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی کتے کے بیٹھنے کی طرح مت بیٹھو. اس حدیث کا مفہوم بھی وہی ہے جو پچھلی حدیث کا تھا جو تفصیل میں بیان کیا گیا. حدیث نمبر 896 حدثنا الحسن بن محمد ابن صباح حدثنا یزید بن ہارون انبأنا العلاء ابو محمد قال سمعت انس بن مالک یقول قال للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعی کما یقعی الکلب ضع الیتیک بین قدمیک والزق ظاہر قدمیک بالارض. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، علا ابو محمد فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا کہ جب تم اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ
تو ایسے مت بیٹھو جیسے کتا بیٹھتا ہے، بلکہ کیسے بیٹھو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرما دیا کہ اپنے دونوں الیت یعنی دونوں سرین کو، اپنے دونوں سرین کو دونوں قدموں کے درمیان رکھو، جو پیچھے کا جو گوشت ہوتا ہاں اس کو نہیں، کلہا یہاں ہوتا، یہ کلہے جو ہڈی ہوتی اس کو کلہا بولتے، اور جو سرین جس کو بول رہا ہوں اس کو عرف عام میں چوتڑ بولتے جس کو، وہ تو اپنے دونوں سرین کو اپنے دونوں قدموں کے درمیان رکھو، دونوں پاؤں کے درمیان، یعنی دونوں پاؤں سے باہر آپ کے سرین نہیں جانے چاہیے، دونوں پاؤں کے درمیان رکھو۔ اور پاؤں کیسا رہیں تو کہہ رہے ہیں وَأَلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ، اور دونوں قدم کا ظاہر زمین سے ملا دو، یعنی پاؤں کا ظاہری حصہ زمین سے ملا دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ اب اگلا باب ہے باب نمبر 23 کہ ما یقول بین السجدتین، باب ما یقول بین السجدتین کہ دو سجدوں کے درمیان کیا کہیں کیا پڑھیں، اس کا بیان۔ حدثنا علی بن محمد حدثنا حفص بن غیاث حدثنا العلاء بن المسیب عن ابن مرہ عن طلحة بن یزید عن حذیفہ تحویل سند، وحدثنا علی بن محمد حدثنا حفص بن غیاث عن العمش عن سعد بن عبیدہ عن المستورد ابن احنف عن صلة بن زفر عن حذیفہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھا کرتے تھے، دونوں سجدوں کے درمیان، یعنی دونوں سجدوں میں نہیں، دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی۔ جب اللہ سجدے میں جانے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جب اٹھ جاتے ہیں تو اس وقت رب اغفر لی، جیسے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا تو اللہ اکبر رب اغفر لی بھی پڑھا کرتے تھے، یا صرف رب اغفر لی کہتے ہیں اللہ اکبر نہ پڑھتے ہوں، یہ ان کا اپنا عمل۔ اور جب عمل رسول اور قول رسول میں ان کے ارشاد میں اور ان کے عمل میں جب ایسا کچھ اختلاف آتا ہے تو ان کے ارشاد کو ہی، ان کے قول کو ہی ترجیح ہوتی ہے کہ یہی ہمیں کرنے کا حکم ہے، کیونکہ بہت سے ایسے کام ہیں جو رسول نے کیا اور ہمیں کرنے سے منع بھی فرمایا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال کا مطلب ہوا وہ روزے جو پے در پے رکھے جائیں اور ایک روزے سے دوسرے روزے کے درمیان کچھ بھی نہ کھایا جائے۔ جیسے آج سحری کی روزہ رکھ لیا، مغرب کا ٹائم ہوا کچھ بھی نہیں کھایا، پھر اگلے دن بغیر سحری کیے روزہ رکھ لیا، پھر اگلے دن بغیر سحری کیے روزہ رکھ لیا، افطار بھی نہیں کیا، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم بھی رکھیں، رسول اللہ رکھتے ہیں، تو دوسرے دن ہے حالت خراب ہونے لگی ان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم مثلی، کون ہے جو تم میں سے میری طرح ہو، یعنی تم میں کا کوئی بھی میری طرح نہیں ہے، ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور آج کچھ لوگ یہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول کی طرح ہم ہیں، رسول ہماری طرح ہیں۔ رسول خود کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے جو میری طرح ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میں یہ روزہ رکھتا ہوں، تم یہ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھنا تم یہ روزہ، آپ نے منع فرمایا۔ بہرحال تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا وہاں روزہ رکھ رہے تھے، اور رسول اللہ کا قول آیا کہ نہیں رکھنا ہے، تو ترجیح ملی قول کو، یعنی نہیں رکھ سکتے ہم، اگر کوئی رکھے گا ویسا روزہ تو گنہگار ہوگا۔ تو رسول کے جب عمل اور قول میں اختلاف ہو تو ان کے قول کو ترجیح ملتی ہے، ان کے قول پر عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور قول یہی ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اللہ اکبر کا ہو تو وہی ہم کہہ دیں گے، لیکن اگر کوئی اللہ اکبر رب اغفر لی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ اکبر رب اغفر لی ایسا۔ حدیث نمبر 898 ہے حدثنا ابو قریب محمد بن العلا حدثنا اسماعیل بن صبیح عن کامل ابی العلا قال سمعت حبیب بن ابی ثابت يحدث عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین فی صلاۃ اللیل رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی۔ حضرت ابو قریب محمد بن علا سے
مروی ہے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل بن سبی نے، وہ کامل بن علا سے روایت ابو علا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حبیب بن ابو ثابت سے سنا کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں سعید بن جبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں صلاۃ اللیل میں دونوں سجدوں کے درمیان یہ پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورزقنی ورفعنی۔ تو اب دونوں حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی ورحمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام نمازوں میں نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ صرف تہجد کی نمازوں میں صلاۃ اللیل میں پڑھا کرتے تھے۔ تو صلاۃ اللیل میں ہم بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یعنی رب اغفر لی اے رب ہمیں بخش دے، ورحمنی اے ہمارے رب ہم پر رحم فرما، وجبرنی ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ورزقنی ہمیں رزق عطا فرما، ورفعنی ہمارے درجات کو بلند فرما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو احادیث کریمہ، سنت نبی اور قرآن کریم کی تعلیمات سننے، سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔